اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماہ رجب کی 10 تاریخ یہ ولادت بسعادت امام نہوم، نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی ولادت کے ساتھ منسوب ہے. ہمارے نویں امام کم سن ترین امام، حیات طیبہ کل 25 سال. اور ضمناً ایک بات اور عرض کروں کہ 9 رجب کی تاریخ بھی شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد کی ولادت کی تاریخ ہے. باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام کہ جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس حضرت علی اصغر کا وسیلہ ہو تو اس کی کوئی پریشانی ایسی نہیں ہوگی جو اسے نقصان پہنچا سکے. ہر مشکل کا حل، بہت سے علماء یہ فرماتے تھے کہ ہر مشکل کا حل وسیلہ حضرت علی اصغر علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جتنی دعائیں مانگی جائیں، جتنے وسیلے، جتنی مشکلات ہوں، حضرت علی اصغر علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. باب الحوائج ہیں اور ظاہر حجت خدا کے فرزند ہیں. دیکھیے امام حسین کی کتنی فضیلت، اللہ کے رسول نے آپ کو وسیلہ بنایا. بہت سے لوگ آتے تھے دعائیں آپ امام حسین کے وسیلے سے مانگتے تھے اور کس طرح لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی تھیں، دعائیں مستجاب ہوتی تھیں. امام حسین نے روز عاشور حجت خدا نے جس کے ذریعے حجت تمام کی، کافروں پر، قاتلوں پر، منافقوں پر، ظالموں پر، کربلا والے دن، کربلا کے اندر سرزمین کربلا میں عاشور کے دن جس کو حجت قرار دیا امام حسین نے، حضرت علی اصغر علیہ السلام کہ جنہوں نے ایسی حجت تمام کر دی، حق اور باطل کو اس طرح واضح کر دیا، بتا دیا کہ دیکھو کہ یہ جو امام حسین کے مقابلے میں آتا ہے وہ نہ صرف اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بلکہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے. ظاہر ہے 6 مہینے کا یہ معصوم شہزادہ، اس نے ایسی رہتی دنیا کو درس دیا کہ اگر تم امام کی معرفت رکھتے ہو تو پھر زیادہ طولانی زندگی کی ضرورت نہیں، بس اگر 6 مہینے کے بھی ہو اور معرفت حاصل ہو جائے تو تم امام کی راہ میں قربان ہونے کی صلاحیت رکھتے ہو. عزیزان محترم کہ حضرت علی اصغر کو اگر کوئی وسیلہ بنائے، 9 رجب کی تاریخ ولادت کی تاریخ ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. باب الحوائج ہیں. لہذا امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 10 رجب اور حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی تاریخ 9 رجب. یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں کہ دونوں میں ایک بات مشترک ہے. حضرت علی اصغر علیہ السلام کم سن ترین شہید، شہدائے کربلا میں سب سے کم سن شہید حضرت علی اصغر علیہ السلام،
اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. آپ تمام اماموں میں 12 اماموں میں کم سن ترین جن کی حیات طیبہ کل 25 سال 195 ہجری میں ولادت 10 رجب اور 220 ہجری میں شہادت، کل 25 سال کی حیات طیبہ ہے عزیزان محترم. لیکن ایسی شان و شوکت، ایسی عظمت کہ عزیزان محترم کہ جس کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ظاہر ہے وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جہاں پر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب 8ویں امام کے بعد کون ہمارا امام ہوگا. امام رضا علیہ السلام کے سن مبارک اس وقت 47 سال یا 46 سال ہو چکا تھا. اب دشمن تو دشمن، آپ کے چاہنے والے بھی پریشان تھے، وہ بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب ہمارا امام کون ہوگا. پریشان تھے، سوالات ہو رہے تھے، یہاں تک کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو امام رضا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، کہا ہاذا، یہ وہ مولود ہے، ہاذا المولود الذی، یہ وہ مولود ہے لم یولد فی الاسلام، اسلام میں ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، مثلہ ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اعظم برکہ، کہ جس کی برکت علی شیعتنا منہ، اس سے زیادہ کسی کی برکت ہو شیعوں کے لیے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس برکت عظیم ہونے کی وجہ، کہ عظیم برکت کی وجہ کیا ہے جس کو امام رضا علیہ السلام نے قرار دیا. تو وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس زمانے میں کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نبی کے 12 جانشین ہوں گے، 12 وصی ہوں گے، 12 امام آئیں گے، لیکن 8ویں امام کے بعد کوئی فرزند نظر نہیں آ رہا. 47 سال کا سن مبارک ہو چکا تھا تو لوگ مایوس ہو چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے. لیکن جیسے ہی یہ ولادت ہوتی ہے ہمارے 9ویں امام کی تو اس وقت یہ سارے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 8ویں کے بعد 9واں امام کون ہوگا، اس لیے امام نے اپنا تعارف کرا دیا. امام رضا علیہ السلام نے بچپن میں ہی تعارف کرا دیا تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا اتفاق ہے. یہ جان لیجیے عزیزان محترم کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں معصومین علیہ السلام کی تو تمام امام 12 اماموں میں یہ پہلے امام تھے جنہیں کم سنی میں شرف امامت حاصل ہوا. منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں 7 سال یا 6 سال کا سن مبارک ہے جب شہادت ہوتی ہے 8ویں امام کی. تو اب یہاں پر بہت سارے سوالات کے جوابات امام محمد تقی علیہ السلام کے وجود سے مل جاتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو امامت کا ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. اس طرح کے لوگ مایوس نظر آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ولادت ہوتی ہے اب وہ سوالات ختم ہو جاتے ہیں. اب سب سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے 9ویں امام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. بس جب یہاں سے یہ سوالات جو ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی ولادت کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے فرزند نہیں ہے. قیافہ شناس ماہرین آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فرزند امام رضا علیہ السلام ہیں. تمام جب طریقوں سے یہ بات ثابت ہو گئی، تمام دلائل کے ذریعے، تو بہت سارے امتحانات سے گزرنے کے بعد آپ کے چاہنے والے بھی پریشان تھے. لیکن امام محمد تقی علیہ السلام کی برکت سے یہ تمام سوالات کے جواب مل گئے کہ اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا 9واں امام اس دنیا میں آ چکا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئی تھی کہ آیا کم سن والا، کم سالوں والا امام بچہ امام ہو سکتا ہے یا نہیں. تو یہ پہلا موقع تھا جب لوگوں نے سوالات کیے تو بس قرآن کا حوالہ دیا امام رضا علیہ السلام نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جب لوگ آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اور حضرت مریم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا، کہاں سے آیا، کہ جبکہ تمہارے ماں باپ تو اچھے تھے. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے روزہ رکھا ہوا تھا خاموشی کا.
انہوں نے اشارہ کیا گہوارے کی طرف جہاں پہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم سن تھے، چند دنوں کی بات ہے کہ جب آپ کا سن مبارک یعنی یہ کہہ لیجیے چند دن کے تھے، تو اس وقت گہوارے میں تھے. تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا. سورہ مریم کی آیتیں ہیں کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جبکہ یہ گہوارے میں ہے. تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ، اسی گہوارے میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اور میں کتاب لے کر آیا ہوں. وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی قرار دیا ہے. اس آیت سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس واقعے سے سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات کہ حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں بتا دیا کہ نبی وہ نہیں ہوتا جو اس دنیا میں نبی آ کر بنتا ہے. نہیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو نبی ہوتا ہے، تو پھر اس دنیا میں آتا ہے. اس دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتا. عزیزان محترم، یہی فرق ہے ہادیان برحق اور غیر لوگوں کا کہ اللہ کی طرف سے چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، وہ اس دنیا سے اللہ کے ہاں سے امام بن کر آتا ہے، نبی بن کر آتا ہے، رسول بن کر آتا ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. بس یہ قرآن کی دلیل کہ حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں رہ کر یہ بتا دیا کہ نبی اور امام سن و سال کا محتاج نہیں ہوتا. اسی طرح دوسری آیت ہے کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کتاب کو اے یحییٰ مضبوطی سے پکڑو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے اس نبوت کو ایک بچے کو عطا کر دی. یعنی نبی کم سن بھی ہو سکتا ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے. گہوارے میں رہنے والا بچہ، 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ نبی اور امام ہو سکتا ہے. تو یہ قرآن میں 2 نبیوں کی مثال ہے، اور یہی دلیل بن گئی کہ امام اور نبی کسی سال کے محتاج نہیں ہوتے. بچپنے میں بھی، یہاں تک امام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بڑوں سے میراث حاصل کرتے ہیں، تمام کمالات حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح کہ بچہ اپنے جو ہے بڑوں سے حاصل کرتا ہے. عزیزان محترم، امام کا تعلق کبھی سن و سال سے یا اس کا محتاج نہیں ہوتا. امام محمد تقی، امام جواد علیہ السلام نے بھی خطبے میں یہی فرمایا. اپنے خطبہ جب دیتے ہیں آپ ممبر پہ بیٹھ کر تو کیا فرماتے ہیں؟ انا محمد ابن علی الرضا انا الجواد، میں فرزند امام علی رضا ہوں، میں جواد ہوں. اور والعالم، اور میں عالم ہوں، بے انصاب الناس، اور میں تمام لوگوں کے حسب و نفس کو جانتا ہوں، فی الارحام، پیدا ہونے سے پہلے ہی جانتا ہوں، اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں. اور یہ علم ہمیں یہاں پر نہیں ملا، یہاں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا، اور ہم تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. تو یہ بات بالکل طے ہے عزیزان محترم. اس زمانے میں یہ پہلا واقعہ کہ ہمارا امام کم سن بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے یہ واقعہ نہیں ہوا. اس کے بعد اگرچہ امام علی نقی علیہ السلام بھی کم سنی میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے. اسی طرح آخری امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. آپ بھی منصب امامت پر 5 یا 6 سال کا سن مبارک تھا. تو یہ بات طے شدہ ہے قرآن سے بھی اور دلیلوں سے بھی. یہاں تک عزیزان محترم ایسے کمالات کہ مامون کا لشکر جاتا ہے، اور مامون کا لشکر جو اپنے پورے جاؤ حشم کے ساتھ مسلح ایک قافلے کی شکل میں جب جاتا ہے، تمام بچے ایک جگہ کھیل رہے تھے، امام بھی اسی جگہ تھے، سارے بچے ایک طرف ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں. مامون رشید سوال کرتا ہے کہ آپ کیوں اپنی جگہ سے نہیں گئے جبکہ تمام بچے چلے گئے؟ امام نے فرمایا جگہ ایسی نہیں ہے کہ تنگی ہو، جانے والے کے لیے راستہ کھلا ہے، اور میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا. بس عزیزان محترم
یہ جواب دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے تو اس کا باز جو شکار کر کر ایک مچھلی اس کے چوچ میں ہوتی ہے، مامون رشید وہ مچھلی اس باز سے، اس شکاری پرندے سے لے کر اپنی مٹھی میں بند کر لیتا ہے، اور واپسی میں امام سے سوال کرتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ بس جانتا تھا، امام نے تعارف کرا دیا تھا کہ میں فرزند امام علی رضا ہوں۔ بس امام نے پورا واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ ہوتے ہیں جو اپنے پرندوں کو شکار کے لیے جب کسی پرندے کے طرف روانہ کرتے ہیں، اور یہ شکاری پرندہ جب سمندر سے یا دریا سے مچھلی اپنے چوچ میں لاتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ میں مٹھی بند کر کے ہم اہل بیت کا امتحان لیتے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ سوال سنتا ہے بڑا حیران ہو جاتا ہے، تو امام کم سنی میں بھی کمالات کا مالک ہوتا ہے، اور اتنا وہ متاثر ہوتا ہے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کا اب امام سے کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ بڑے بڑے علماء تھے، اس کے ساتھ بڑے بڑے درباری علماء اور وزیروں نے اعتراض کیا کہ اس بچے سے کیسے نکاح کر سکتے ہو جبکہ ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ بس مامون رشید نے ایک مناظرہ کرایا، بڑے بڑے علماء نے سوالات کیے، یا ابن اقصد نے سوالات کیے شکار کے بارے میں کہ اگر کوئی حالت حج میں، حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا پھر سوالات مختلف طریقے سے امام نے بیان کیے، بتایا کہ کس طرح سوال کیا جاتا ہے۔ جب سوال مکمل ہو جاتا ہے پھر امام نے ہر سوال کے مطابق جوابات دیے، تو بڑے بڑے علماء حیران ہو جاتے ہیں اور علمی کمالات دیکھ کر یقیناً سمجھ جاتے ہیں یہ بچہ یہاں سے پڑھ کے نہیں آیا بلکہ اللہ کی طرف سے کمالات لے کر آیا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ امام کا سن مبارک اس وقت 9 سال یا 10 سال کا تھا جب آپ نے تمام علماء کے سامنے ایسا مناظرہ کیا، ایسے سوالات کے جوابات دیے۔ یہاں تک آیا ہے کتابوں میں کہ ایک نشست ایسی بھی ہوئی کہ جس میں 30,000 سوالات کیے گئے، اور معجزے کے ذریعے یقیناً 30,000 سوالات کے لیے ایک طولانی نشست چاہیے۔ تو علماء نے کہا، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یا تو طولانی نشست ہو یا کئی دنوں پہ مشتمل ہو۔ بعضوں نے کہا کہ کیونکہ آپ اولی الامر ہیں آپ وقت کو بھی روک سکتے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ ایسے جوابات دیے ہوں کہ ایک ہی وقت میں کئی ہزار سوالوں کے جوابات آپ نے ایک لائن میں دیے ہوں یا ایک جملے میں کہے ہوں، اس لیے کہ آپ معجزات کے مالک ہیں۔ تو یہ ایسا معجزہ ہے کہ ایک نشست میں 30,000 سوالات کیے اور امام نے جوابات دیے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کے کمالات عزیزان محترم کہ جو سوال کیا جاتا ہے آپ نے اس کے جوابات دیے اور پیغام پہنچا دیا کہ دیکھو امام اگر کم سن بھی ہے تو سارے سوالات کے جوابات دیے امام۔ اور پھر یہی نہیں، بہت سے لوگوں نے آپ کی امامت کے بارے میں سوال کیا۔ ایک شخص آتا ہے چاہنے والا امام کا، بہت سارے سوالات کرنے کے بعد امامت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا اب تم یہ چاہتے ہو کہ میری امامت کے بارے میں سوالات کرو تو سن لو کہ میں ہی تمہارے وقت کا امام ہوں، اور اگر دلیل چاہتے ہو تو امام نے عصا کی طرف اشارہ کیا۔ عصا نے کلام کیا جو امام کے دست مبارک میں تھی۔ کیا کلام کیا؟ یا مولا یا امام حاذ الزمان، اے میرے مولا آپ اس زمانے کے امام ہیں، وَهُوَ حجت اللہ، اور اللہ کی حجت ہے۔ سبحان اللہ۔ بس حیران ہو جاتے ہیں لوگ۔ عزیزان محترم، امام وہی ہوتا ہے کہ جس کو حکم دے دے وہ کلام کرتا ہے، ہر زبان کو سمجھنے والا، ہر سوال کا جواب دینے والا۔ یہی امام کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام کمالات کا حامل ہوتا ہے، ہر علم کا حامل ہوتا ہے، ہر فن کا حامل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مامون رشید نے ایک ایسی محفل کا انتظام کیا کہ جس میں گانے بجانے والیوں کو بلایا گیا، ایک حرام محفل جس میں شراب کا اور گانے کا انتظام کیا۔ عزیزان محترم، تو اس وقت جب امام کو بلایا گیا تو امام نے کہا کہ یہ محفل اور یہ شراب ہمارے پاکیزہ نفس تک نہیں پہنچ سکتی، ہمیں اس سے دور رکھ۔ مگر وہ باز نہیں آیا۔ بس وہاں پر امام نے ایسے واز والے یا تبلیغی اشعار پڑھے، واز و نصیحت والے اشعار پڑھے۔ عزیزان محترم،
کہ جتنے بھی لوگ جو شراب پی رہے تھے، جن کے ہاتھوں میں شراب کا جام تھا، وہ جام گر جاتا ہے، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسی تبلیغ کا اثر ہوا، امام کے کلام کا ایسا اثر ہوا کہ محفل برخاست ہو جاتی ہے، اور ایسی ہدایت دی امام نے عزیزان محترم ایسے موقع پر کہ جہاں پر گناہ ہو رہا تھا، حرام ہو رہا تھا، لیکن امام کے کلام کی تاثیر کی وجہ سے وہ گناہ رک جاتا ہے۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ ہمارے کلام میں بھی ایسی تاثیر ہے کہ اگر ہم جہاں بھی جائیں لوگوں کے دل ایسے مائل ہو جاتے ہیں عزیزان محترم کہ اگر وہ گناہ بھی کر رہے ہوں تو گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ امام کی شان ہے، عظمت ہے عزیزان محترم، اور یہاں پر امام نے بتا دی، بلکہ ہمارے ہر امام کا یہ درس ہے کہ دیکھو یہ گانا بجانا اور ان چیزوں سے، شراب سے ہمیشہ دور رہنا۔ آج کل بہت سے لوگ منقبتوں میں یا نعتوں میں میوزک کا استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی مجتہد نے، کسی عالم نے، مرجع تقلید نے اجازت نہیں دی، حرام ہے، تو یقیناً سننا پڑھنا یہ سب حرام میں شامل ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام کے بہت سارے کمالات، معجزات امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا کہ مامون رشید کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ شراب کے نشے میں دھت ہے، اور کہتا ہے کہ تلوار لاؤ، اس کا غلام تلوار لاتا ہے، اور امام کے بیت الشرف جا کر وہ کہتی ہے کہ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی اور میرے سامنے امام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد وہ گھر آ جاتا ہے، رات کی تاریکی ہے، اور جب صبح بیدار ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ آپ پتا ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 10ویں امام کو ان کو قتل کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مامون رشید ظاہر نشے میں تھا، اس نے کہا جا کے دیکھو۔ امام کے بیت الشرف جب جا کے دیکھا تو بڑا حیران ہو جاتا ہے وزیر، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام کے جسم اقدس پر ایک خراش بھی نہیں ہے، اور امام زندہ و صحیح سالم ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑا حیران ہوتا ہے، مامون رشید کو جا کے خبر دیتا ہے۔ مامون رشید کہتا ہے کہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً آپ ہی اللہ کے حقیقی نمائندے، لہذا بڑا حیران ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ معجزہ کسی سے ذکر نہ کیا جائے۔ عزیزان محترم، ایسے کمالات کا مالک ہمارا امام کہ جس نے اپنے چاہنے والوں کی ہر لمحے مدد کی۔ امام کا لقب جواد، ایسے سخی کہ جو بھی آپ کے پاس آتا تھا آپ اس کی مدد فرماتے تھے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھیں۔ حرز جواد آپ جانتے ہیں، ایک ایسا تعویذ ہے، حرز ظاہر ایسی حفاظت جس سے ہوتی ہے کہ وہ تعویذ اگر انسان اپنے پاس رکھ لے یا انگوٹھی میں پہن لے یا گلے میں تعویذ کی شکل میں پہن لے تو انسان ہر قسم کی ناگہانی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حرز امام جواد بڑا مشہور ہے، ایران میں جا کے لوگ لاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ حرز یعنی امام کی برکت سے انسان، اور بھی بہت ساری نظریں امام سے منسوب کہ اگر کوئی نظر کرے امام سے، اگر اس کو کوئی بھی چیز چاہیے، خصوصاً مال و دولت کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے کوئی اس کو پریشانی ہے تو امام جواد کے صدقے سے، امام جواد کی وسیلے سے اگر دعا کرے گا تو اس کی یہ ساری مالی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ امام کے بہت سارے کمالات عزیزان محترم۔ آپ کا روزہ آج بھی لوگ جاتے ہیں کاظمین میں تو وہاں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ہمارے ہر امام کا سب سے بڑا فلسفہ امامت یہی ہے کہ وہ جب تک زندہ ہوتے ہیں تب بھی لوگ کسب فیض حاصل کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے ظاہراً چلے جاتے ہیں لیکن کسب فیض حاصل کرنے کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، چاہے مزار کے ذریعے چاہے ان کے وجود مقدس کے ذریعے۔ امام نے ہماری ہدایت کے لیے بہت سارے اقوال کہ امام نے فرمایا اگر مومن چاہتا ہے عزت حاصل کرے تو عزت کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے۔ انسان جتنا لوگوں کے سامنے دست دراز کرے گا، ہاتھ پھیلائے گا، تو
تو اس کی عزت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ مال و دولت حاصل کر لے لیکن عزت ختم ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا عزت چاہتے ہو تو لوگوں کے محتاج نہ بنو۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر تم عمل کرو گے بغیر علم کے بغیر اگر عمل کیا تو اچھائی سے زیادہ اس میں فساد برپا ہوگا، اس لیے وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد پھر عمل کرو، اس لیے علم کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا، اس میں اچھائی سے زیادہ برائی پیدا ہو جائے گی۔ اور امام نے فرمایا کہ یہ بادشاہ، یہ حکمران جب بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں تو یہ ان کی حکومت کی سمجھیے کہ آخری میعاد ہوتی ہے، آخری وقت ہوتا ہے، ظلم کی وجہ سے حکومت ختم ہو جاتی ہے، ظلم سے کبھی حکومت چل نہیں سکتی۔ لہذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے عزیزان محترم کہ کبھی دوسروں کا محتاج نہ ہو اور علم کے بغیر کوئی عمل انجام نہ دے، پہلے علم حاصل کرے اس کے بعد عمل کرے۔ اور پھر جب دیکھے انسان کہ اگر حکمران زیادہ ظلم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ امام فرماتے ہیں ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، آج کی یہ مبارک شب کہ 9 تاریخ جو گزری ہے یہ ولادت باسعادت حضرت علی اصغر علیہ السلام کی، 10 تاریخ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، ان دونوں ہستیوں کا تو یہ واسطہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ بہت سارے ہمارے مومنین بیمار ہیں، ایک مومن جو کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں انہوں نے دعا کی التماس کی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی محمد علی محمد کے صدقے میں، امام محمد تقی علیہ السلام کا تو یہ واسطہ، شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تو یہ واسطہ، ان سب مومنین کو جو بیمار ہیں خصوصاً اس مومن کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے خصوصاً موجودہ کووڈ-19 اس بیماری سے محفوظ فرما، اس بیماری کا خاتمہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔